معانی و مضامین میں معجزہ، اپنے علوم و معارف میں معجزہ، حقائق ابدی میں معجزہ، معاشرتی نظام میں معجزہ، تمدنی طریقہ کار میں معجزہ، اخبار میں معجزہ، اثرات میں معجزہ، انقلابات میں معجزہ، روانی و ترتیب میں معجزہ، اپنی سحر انگیزی میں معجزہ، بلکہ قرآن تو جیتا جاگتا معجزہ ہے۔ یہ دلوں کو فتح کرنے والی کتاب، یہ دماغوں کو تسخیر کرنے والی کتاب، یہ پوری انسانیت کی رہنما کتاب، یہ تمام ادیان و مذاہب کے جنجال سے نکالنے والی کتاب، یہ انسانوں کو تحت الثری سے ثریا تک پہنچانے والی کتاب، یہ انسانوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب، یہ انسانوں کو پسماردہ اور شکست خوردہ قلوب کو تسکین فراہم کرنے والی کتاب، یہ انسانوں کو اللہ سے ہم کلامی کا شرف ادا کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اور پھر اس کلام کی یہ شیرینی، یہ نمکینی، یہ تاثیر، یہ تسخیر جو دوست و دشمن، موافق و مخالف، شاہ و گدا، عالم و جاہل، پیغمبر و امت سب کو یکساں فریفتہ کرتی ہے۔ اور قرآن کریم کے ساحرانہ اسلوب، الفاظ و تعبیرات میں حسن انتخاب، زبان و بیان کی معنیت، الفاظ و معانی میں بے پناہ ہماہنگی، حقیقت کی تصویر کشی، تعبیر میں شدید داخلیت اور جوش تخیل کے تراکم سے خطابت و خود کلامی کی رسمارائی، یہ قرآن مجید کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے، جس کے اندر حکماء، فلاسفہ، ادبا، نجبا، اہل لغت، مفسرین، محدثین، شعراء عظام، متکلمین، غرض نوع انسانی کی وہ کون سی صنعت ہے جس نے ہندی کی زبان سے ادا ہونے والے پیغام کو، جس کے اندر اپنی زندگی کا سرمایہ قربان نہیں کر دیا ہے، تو کیا یہ اس کتاب کا اعجاز نہیں؟ سید طفیل احمد نے کہا تھا کہ اہل منطق سر بسجدہ رہ گئے پڑھ لیا جب فلسفہ قرآن کا۔ حضرات، تورات قانون و شریعت ہے لیکن اخلاق و موعظت نہیں، تورات اور انجیل اخلاق و موعظت ہے لیکن قانون و شریعت نہیں، اور زبور مخاطبات قلبی اور دعاؤں کا مجموعہ ہے لیکن دیگر صفات سے خالی ہے۔ کائنات میں ایک ہی کتاب الہی ہے جس کے اندر تمام کتابوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اس کے اندر اخلاق و موعظت بھی ہے، قانون و شریعت بھی ہے اور دعاؤں کا گنجینہ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تمدن کا، طہارت کا، عبادات کا، معاملات کا، سیاسیات کا، اخلاق کا، تدبر و تفکر کا، غرض بنی نوع انسان کو درپیش مسائل کے حل کا جو چارٹر عطا کیا گیا ہے وہ دنیا پر نافذ ہونے کے لیے ہے، تو کیا یہ اس کتاب کا اعجاز نہیں؟ اور پھر بھی کچھ ناہنجار، بدگوہر، بددینیت، کبر و نخوت کے پتلے یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ محمد کا گھڑا ہوا کلام ہے، جبکہ قرآن نے جو چیلنج قرن اول میں دیا تھا آج بھی شیطان کے چیلوں اور دجال کے کائندوں کو ببان کے طور یہ چیلنج پیش کرتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ معجزاتی کلام ہے جس سے دشمنان اسلام کل بھی ڈرے ہوئے تھے اور آج بھی ڈرے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ڈرے رہیں گے۔ شاعر کہتا ہے کہ یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، یا الہی روز و شب توفیق احسان دے مجھے، خوف اپنا دے مجھے، ظاہر و باطن میں یکساں دے مجھے، اور کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، کام میرا زندگی بھر خدمت قرآن ہو، فہم قرآن دے الہی، نور عرفان دے مجھے۔ اللہ علیہ توفیق عطا فرمائے۔